أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، خاکسار کو کسی معزز فیملی کی طرف سے 5 سوالات موصول ہوئے تھے جو کہ اس طرح تھے۔ خاکسار ان سوالوں کا پہلے بھی اپنے خطبات جمعہ میں ذکر کر چکا ہے۔ آج پھر میں ان 5 سوالوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دجال کیا ہے؟ سوال نمبر 3، دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے؟ اور سوال نمبر 4، دابت الارض کیا ہیں اور کب آئے گا؟ اور سوال نمبر 5 اس طرح ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں اور کب آئیں گے؟ ان سوالوں کے جوابات حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں میں کہاں کہاں ذکر ہے؟ حوالہ جات کے ساتھ جواب دیں۔ سامعین کرام، خاکسار نے پہلے سوال کا جواب مرخہ 10 جولائی 2020 کے خطبہ جمعہ میں سوال کنندہ کو دے دیا تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 5 کا جواب خاکسار نے 17 جولائی 2020 کے خطبہ جمعہ میں نے سوال کنندہ کو ان دونوں سوالوں کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی خاکسار سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کا جواب دے گا سوال کنندہ کو، اور وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ اس طرح ہے، دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے؟ خاکسار یہاں پر جواباً گزارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت دخان کی آیات 11 تا 17 میں اس طرح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا
جاءهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ یہ سورت دخان کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک خاکسار نے 7 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا۔ کھلا کھلا دھواں یعنی ویزیبل سموک جس دن ظاہر ہوگا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہوگا۔ منکرین کہیں گے، یعنی اس وقت جب یہ کھلا کھلا دھواں جب آسمان پر ظاہر ہوگا تو اس وقت منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ٹلا دے، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے ان کے لیے نصیحت اب کہاں، حالانکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا تھا۔ یہاں پر رسول سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے حوالہ سے یہ بات فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ کسی کا سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے۔ قرآن کریم سے سامنے کرام ثابت ہے کہ مشرکین اور منکرین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا سکھایا ہوا اور پڑھایا ہوا پاگل کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو دور کر دیں گے، ضرور تم پھر وہی کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے جو اپنے کرتوت ہیں گندے تم اسی کی طرف پھر لوٹ جاؤ گے۔ آخری آیت یعنی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے جس دن ہم بڑی سختی کے ساتھ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے 7 آیات پڑھی ہیں یہ سورت دخان کی ہیں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے، یہ آیت نمبر 11 میں ہی اس دخان کا ذکر آ گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ یَغْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ علیم۔ پس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا، یا پس اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا، یعنی کہ ویزیبل سموک ظاہر ہوگا۔ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، چھپا لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ جو سوال ہے سوال کنندہ کا، اس میں جو انہوں نے سوال کیا ہے دخان کے حوالہ سے، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ دخان سے مراد یہی دخان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورت دخان میں ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 11 میں، اور اس سورت کا نام بھی اسی لفظ دخان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اب میں سامعین کے آگے 2 احادیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جن میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دخان کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ مشکات شریف جلد 3 اور حدیث نمبر ہے 5288۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور ہم کوئی تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟
عرض گزار ہوئے کہ قیامت کا۔ فرمایا کہ وہ قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پس آپ نے دھواں یعنی دخان، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہ زمین کا دھنسنا یعنی مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں زمین کا بیٹھ جانا، اور آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ قصر عدن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ تیسری روایت میں ہے 10ویں نشانی کے متعلق ہے کہ ایک آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ یہاں پر میں ضمن عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ 5ویں جو نشانی ہے آسم نے بیان فرمائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سامعین کرام کو یاد رہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول انہوں نے فرمایا ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں ہیں جو کہ موسوی سلسلہ میں مریم کے گھر میں بطور ذکی غلام پیدا ہوئے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں مسیح عیسیٰ ابن مریم نام رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے وہ ان کا نزول مراد نہیں ہے، وہ تو پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی نبوت اور مشن پورا کیا جب تک اللہ نے چاہا، اس کے بعد پھر طبعی زندگی گزار کر پھر وہ فوت ہوئے دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے نبیوں کی طرح، اور اب وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمدی مریم کے اس ذکی غلام کی بات آسم فرما رہے ہیں جس کی خبر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں اس طرح بشارت بخشی گئی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، اس الہامی مفصل پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکی غلام قرار دیا ہے، یعنی محمدی مریم کو یہ بخشا گیا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ اور اسی ذکی غلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام میں محمدی مریم پر جو نازل ہوا، اس میں اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ ایک الہامی شعر میں پڑھ دیتا ہوں اسی حوالہ سے، محمدی مریم پر جو نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہی خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ ایک مرد خدا کی درگاہ سے بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نشانی کے متعلق یہ جو فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سامعین یاد رکھیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد وہ محمدی مریم کو بخشا گیا ذکی غلام مسیح الزماں، یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول مراد ہے۔ یہاں پر موسوی سلسلے میں جو ایک ذکی غلام موسوی مریم کے گھر میں پیدا ہوا تھا جس پر انجیل اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، اور وہ بن باپ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، یہاں پر آسم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد اس کا نزول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی، میں چاہتا تھا سامعین کو بتا دوں۔ دوسری حدیث اس طرح ہے سامعین کرام، یہ بھی مشکات جلد 3 اور حدیث کا نمبر ہے 5229۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے اعمال کی جلدی کرو: دھواں یعنی دخان، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عام فتنہ اور تمہارے ہر ایک کا خاص فتنہ۔ سامعین اکرام، یہ تو آسم نے جو اپنی روایتوں میں بیان فرمایا ہے دخان کے متعلق، میں نے آسم کی 2 حدیث آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو آسم نے صرف قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک حدیث میں، ایک روایت میں 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے،
اور ایک روایت جو ہے اس میں آنس نے 6 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو اب میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب ازالہ و حام روحانی خزین جلد 3 صفحات 373 سے 376 تک دخان کے متعلق آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں آپ سامعین کے آگے وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فرتقب یوما تاتی السماء بدخان مبین یخش الناس ھذا عذاب علیم، پس تو اس دن کا امیدوار رہ جس دن آسمان ایک کھلا کھلا دھواں لائے گا، جس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ عذاب دردناک ہے۔ اس جگہ دخان سے مراد قحط عظیم و شدید ہے جو 7 برس تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردے اور ہڈیاں کھائی تھیں، جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث میں مفصل اس کا بیان ہے۔ لیکن آخری زمانہ کے لیے بھی جو ہمارا زمانہ ہے اس دخان مبین کا وعدہ تھا، اس طرح پر کہ قبل از ظہور مسیح نہایت درجہ کی شدت سے اس کا ظہور ہوگا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ آخری زمانہ کا قحط جسمانی اور روحانی دونوں طور سے وقوع میں آیا۔ جسمانی طور سے اس طرح کہ اگر اب سے 50 برس گزشتہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جیسے اب غلہ اور ہر یک چیز کا نرخ عام طور پر ہمیشہ کم رہتا ہے، اس کی نظیر پہلے زمانوں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ کبھی خواب و خیال کی طرح چند روز گرانی غلہ ہوتی تھی اور پھر وہ دن گزر جاتے تھے، لیکن اب تو یہ گرانی لازم غیر منفک کی طرح ہے اور قحط کی شدت اندر ہی اندر ایک عالم کو تباہ کر رہی ہے۔ سامعین کرام، یہ میں نے حضور صاحب کے الفاظ پڑھے ہیں۔ حضور صاحب نے اپنے زمانہ میں اپنے وقت میں 1 صدی قبل دخان کے حوالہ سے یہ انہوں نے تشریح فرمائی ہے، یعنی جسمانی قحط بتایا ہے اس کو، مطلب کہ اس کی تشریح یہ فرمائی ہے۔ اور آگے حضور صاحب فرماتے ہیں اور روحانی طور پر صداقت اور امانت اور دیانت کا قحط ہو گیا ہے، اور مکر اور فریب اور علوم و فنون مظلمہ دخان کی طرح دنیا میں پھیل گئے ہیں اور روز بروز ترقی پذیر ہیں۔ اس زمانہ کے مفاسد کی صورت پہلے زمانوں کے مفاسد سے بالکل مختلف ہے۔ پہلے زمانوں میں اکثر نادانی اور امیت رہزن تھی، اس زمانہ میں تحصیل علوم رہزن ہو رہی ہے۔ ہمارے زمانہ کی نئی روشنی، جس کو دوسرے لفظوں میں دخان سے موسوم کرنا چاہیے، عجیب طور پر ایمان اور دیانت اور اندرونی سادگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوفسطائی تقریروں کے غبار نے صداقت کے آفتاب کو چھپا دیا ہے اور فلسفی مغالطات نے سادہ لوحوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیا ہے۔ خیالات باطلہ کی تعظیم کی جاتی ہے اور حقیقی صداقتیں اکثر زمانوں کی نظر میں کچھ حقیر سی معلوم ہوتی ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے چاہا کہ عقل کے رہزنوں کو عقل سے درست کرے اور فلسفہ کے سرکشیوں کو آسمانی فلسفہ کے زور سے راہ پر لاوے، یہ کامل درجہ کا دخان مبین ہے جو اس زمانہ میں ظاہر ہوا ہے۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1 صدی قبل دخان سے 2 قسموں کا دخان مراد لیا تھا، جو ابھی میں نے ان کے الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے سنائے ہیں۔ ایک جسمانی دخان یعنی غلہ کا قحط وغیرہ، اور دوسرا روحانی دخان کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ روحانی دخان سے مراد ہے کہ سوفسطائیوں کا دجل و فریب اور باطل فلسفیانہ خیالات کی اشاعت اور اس کا چرچا اور اس کی پسندیدگی۔ میں آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوفسطائی جو ہے نا، سوفسٹ، یہ 2500 سال پہلے سقراط کے زمانے میں یہ ایک قسم کے پیشہ ور ٹیچر ہوا کرتے تھے، معلم تھے، جیسے کہ آج کل وکیل ہوتے ہیں نا، فیسیں لیتے ہیں تو مقدمات لڑتے ہیں۔ تو ہم اس زمانے کے 2500 سال پہلے سقراط کے زمانہ کے وقت اور آپ سے پہلے بھی یہ سوفسطائیوں کو گروہ تھا، سوفسٹ کہلاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو دانشور کہتے تھے، لیکن لوگوں کو تعلیم دیتے تھے لیکن پیسے لیتے تھے۔
یعنی پیشہ ور اور فیسیں لینے والے معلم تھے، لیکن ان کے بالمقابل سقراط کبھی کسی سے کوئی فیس نہیں لیتا تھا، فری ایجوکیشن دیتا تھا۔ تو آج کل کے یہ پروفیسر وکیل وغیرہ، ہم ان کو تشبیہ دے سکتے ہیں کہ 2500 سال پہلے جو سوفسطائی تھے، آج کل کے پروفیسر وغیرہ جو ٹیوشن لے کر پڑھاتے ہیں پیسوں کے بدلے، یا وکیل جو ہے بڑے بڑی فیسیں لے کر مقدمے لڑتے ہیں لوگوں کے، تو سقراط کے زمانہ کے جو سوفسطائی تھے ان کا رویہ ایسا ہی تھا۔ تو ان کا کاروبار یہ تھا سوفسطائیوں کا کہ دلائل کے ذریعے، یعنی جھوٹے دلائل کے ذریعے سچ کو جھوٹ بنا دیتے تھے اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھا دیتے تھے۔ یعنی جیسے کہ آج کل وکلا کرتے ہیں کہ مقدمے لڑتے ہیں، وہ ایک جھوٹ ہوگا نا، مطلب کہ کسی بندے نے جھوٹ کیا ہوگا یا قتل کیا ہوگا، اور جھوٹ بول بول کے دلائل کے ذریعے اس کو بری کروا دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے سوفسطائی طریقہ کار ہے دجل و فریب کا۔ اسی کا حضرت مرزا غلام صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ روحانی دخان سے مراد سوفسطائی دجل و فریب ہے، اور باطل فلسفیانہ خیالات کی اشاعت اور اس کی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دلائل ان کے غلط ہوتے ہیں، لیکن ان کو سچ بنا کر وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ سچ بن جاتا ہے۔ تو میں ایک دو مثالیں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں اس حوالے سے، کہ مثال کے طور پر حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ ٹوٹلی غلط عقیدہ ہے، قرآن اس کی تکذیب کرتا ہے، لیکن عالم اسلام کے جو مولوی ہیں یا علماء بھی ہیں، آج تک، حالانکہ مرزا غلام صاحب ایک صدی قبل بتا کر گئے ہیں کہ یہ بالکل عقیدہ ہی غلط ہے، لیکن آج تک وہ اڑے ہوئے ہیں اس جھوٹ کو، انہوں نے یعنی سوفسطائی تقریروں کے ذریعے، سوفسطائی دلائل کے ذریعے انہوں نے سچ بنایا ہوا ہے اور پوری قوم کو، امت مسلم کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ ان کا سوفسطائی دجل و فریب کا۔ دوسری مثال سن لیجئے کہ اپنی جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں نشان رحمت کی خبر دی تھی اور اسے ذکی غلام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرہم کے گھر میں اس نشان رحمت کو، اس ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں۔ پیدا کب ہوتا؟ پیدا تبھی ہوتا نا جب اللہ دیتا، دیا ہی نہیں۔ اس ذکی غلام نے، اس نشان رحمت میں نے جماعت احمدیہ میں 6-7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے۔ جب پیدا ہوگا پھر بڑا ہوگا، پھر اللہ اس کو ظاہر کرے گا بطور موعود ذکی غلام مسیح الزمان، بطور موعود نشان رحمت کے اللہ ظاہر اس پر الہام کرے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں تماشا کیا ہوا ہے، یہ سوفسطائی دجل و فریب ہے کہ بشیر الدین محمود احمد جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا، وہ اس ذکی غلام مسیح الزمان جو کہ پیدا ہی نہیں ہوا، نشان رحمت جو مرزا غلام صاحب کے گھر میں، اس کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے تقریریں سنیں اس کی، میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں ان کے بیانات، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا اور قائل کر لیا اس جھوٹ کو ماننے کے لیے، یعنی ایک جھوٹ کو اس نے سچ بنا لیا اور لوگ مان کر بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے سوفسطائی دجل و فریب کی دوسری مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، کہ ایک ایسا وجود جو مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تھا۔ مرزا غلام صاحب کا ایک لڑکا انتہائی کذب بیانی کرتے ہوئے اس کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اور جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد لوگوں سے اپنے جھوٹے دعوے کو منواتا ہے۔ تو یہ میں ایک دوسری مثال دی ہے روحانی دخان کے حوالہ سے، جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے ذکر فرمایا ہے۔ اب میں سامعین کرام کو یہ جو ابھی تو میں نے دخان کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائی ہیں، آیات قرآنی پڑھی ہیں، یعنی سورۃ دخان کی وہ آیات پڑھی ہیں 11 سے 17 تک، جن میں اللہ تعالیٰ نے دخان کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور حضرت مرزا غلام صاحب کا جو نقطہ نظر ہے دخان کے حوالے سے، وہ میں نے کتاب ان کی ازالہ و حام جو ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحات 373 تا 376 پر سے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے، اور تھوڑی تھوڑی سی میں نے تشریح بھی کر دی ہے۔ اب میں سامعین کو یا سوال کنندہ کو اپنا نقطہ نظر بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ اس دخان سے کیا مراد ہے۔ ان کا سوال بھی یہی ہے نا کہ دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے۔ سامعین اکرام، خاکسار دخان سے مراد وہ شدید دھوئیں کے چھتری نما بادل یا مشروم کلاؤڈز مراد لیتا ہے، جو کہ کسی ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے پھٹنے کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر ہوتے ہیں۔
یا بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ دو میں آپ لوگوں کو تصویریں دکھا رہا ہوں، ان کو غور سے دیکھیں۔ یہ تجرباتی جو ایٹم بم ہوتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کی تصویریں لی گئی ہیں۔ ایٹم بم جب ایکسپلوڈ ہوتا ہے، پھٹتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اوپر آپ لوگوں نے ایک مشروم کلاؤڈز بنا ہوا ہے، ایک چھتری نما بادل بن گیا ہے۔ تو جب ایٹم بم پھٹتا ہے یا ہائیڈروجن بم پھٹتا ہے تو پھٹنے کے بعد تو پھر بہت تباہی ہوتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر تک لوگ مر جاتے ہیں، کوئی جاندار بچتا نہیں، مکان گر جاتی ہیں، اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ بس وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ آگ اور دھوئیں کا گولا اٹھتا ہے، تو جیسے جیسے گولا پھر اٹھتا ہے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے جیسے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مشروم کلاؤڈز بنا ہوا ہے، یہ چھتری نما بادل بن گیا ہے۔ تو جیسے جیسے اوپر آسمان کی طرف یہ جانا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پورا کرۂ ارض کو گھیر لیتا ہے، یعنی کافی حد تک وہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ سورج کی جو شعاعیں ہیں بند ہو جاتی ہے، روشنی زمین تک لوگوں تک پہنچنی، پھر یعنی ٹیمپریچر ختم ہو جاتا ہے، یعنی گرمی ٹھنڈ میں بدل جاتی ہے اور ٹیمپریچر سرد ہو جاتا ہے۔ پھر زراعت جو ہے جس کے لیے سورج کی ضرورت ہے حرارت، وہ بھی اس پر بڑا اثر پڑتا ہے، تو یعنی تباہی ہوتی ہے۔ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دخان سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے سورت دخان کا نام بھی اس دخان پر رکھا ہے، اور آیت نمبر 11 میں جس دخان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں اس دخان سے مراد یہ اٹامک بمز یا ہائیڈروجن بم کے پھٹنے کے بعد، پھر جب ابھی تک تو دو پھٹے ہیں، یعنی ایک ہیروشیما پر پھینکا گیا امریکہ نے، اور دوسرا ناگاساکی پر 9 اگست کو پھینکا تھا، ہیروشیما پر 6 اگست 1945 کو پھینکا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا پروگرام تھا، یہ آفیشیل بات نہیں ہے لیکن یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں کہ انہوں نے 19 اگست کو تیسرا ایٹم بم بھی پھوڑنا تھا جاپان پر، لیکن اس سے پہلے جاپان نے اپنی شکست تسلیم کر لی، انہوں نے جنگ ختم کر دی، تو پھر وہ تیسرا بم انہوں نے نہیں گرایا۔ تو سامعین کرام یہ دیکھ لیں، میں کیا اس دخان سے سمجھتا ہوں، میں دخان سے سمجھتا ہوں کہ یہ دخان سے مراد ہے کہ جب بھی مطلب کہ جن آیات کا بھی میں نے تلاوت کی ہے ان میں جس دخان کی بات اللہ نے کی ہے وہ دخان یہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ قیامت ہی ہوگی یہ قسم کی، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس قسم کی قیامت سے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے حالات ٹھیک کریں، اللہ کو راضی کرنے کی طرح لوٹیں، اور اس قسم کی جو قیامتیں اس سے بچیں۔ گوگل پر یا انٹرنیٹ پر سامعین کرام ایٹمی اسلحے کے تجربے آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر ہر جگہ پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایٹم بم آج تک پھوڑے گئے ہیں وہ سارے ان کی تصویریں لی گئی ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بھی ایٹم بم پھٹتا ہے اس کے اوپر یہ آگ اور دھوئیں کا گولا سا کھڑا ہوتا ہے، یعنی چھتری نما بادل ہوتا ہے، یا اس کو مشروم کلاؤڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو میں سامعین کو اور سوال کنندہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دخان کا انہوں نے سوال کیا ہے اس عاجز پر، اس دخان سے مراد یہ اٹامک بمز یا ہائیڈروجن بم پھٹنے کے بعد یہ جو گولا آگ کا اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اور پوری کرۂ ارض کو مطلب کہ وہ کافی حد تک وہ گھیر لیتا ہے، اور جس سے تباہی ہوتی ہے انسانی۔ تو یہ ہیں، آپ لوگ خود گوگل پر جا کر اور انٹرنیٹ پر جا کر اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تو میں نے دکھایا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کی تصویر آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب پر کیسی آپ لوگ دیکھ سکیں گے، لیکن باہر اپنا گوگل پر جا کر انٹرنیٹ پر جا کر آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں دخان کی۔ سامعین کرام، ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے آج کے بنے ہوئے ایٹمی اور ہائیڈروجن بموں کے مقابلے میں وہ بچے تھے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یعنی پہلا جو اٹامک بم ہیروشیما پر پھینکا گیا وہ 16 کلو واٹس کا تھا، اور جو ناگاساکی پر گرایا گیا وہ 21 کلو واٹس کا تھا، اور ہیروشیما پر جو بم گرایا گیا اس نے آنن فانن 1.5 لاکھ آدمی مار دیا تھا، اور اس پر یہ دخان بن گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بڑی ہلاکتیں ہوئیں، اسد راز تک ہوتی رہیں، آج تک وہاں پر مثلا کہ ڈسیبل لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ناگاساکی پر جب گرایا گیا 9 اگست 1945 کو،
یہ گرنے کے فوراً بعد یہ وہی آگ اور دھوئیں کا کلاؤڈ بن گیا اور پھر فوری طور پر 75,000 آدمی مر گئے تھے اور اس کے بعد سلسلہ پہ چلتا رہا. تو یہ ان 2 ایٹم بموں کی ہولناکی ہیں جو کہ آج کے جو طاقتور ایٹم بم یا ہائیڈروجن بنا لیے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بچے تھے. آج کا ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم جو بنایا ہوا ہے امریکہ، رشیا یا ملکوں نے، تو ان کو کیا طاقت ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے اس کلاؤڈ کی، اس آگ کے گولے کی جو ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کے پھٹنے کے بعد اٹھتا ہے اوپر کو. تو میں اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس وقت 9 ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. روس کے پاس 6,850، امریکہ کے پاس 6,550 اور فرانس کے پاس 300، چین کے پاس 280 اور برطانیہ کے پاس 215، پاکستان کے پاس 145، بھارت کے پاس 135، اسرائیل کے پاس 80 اور شمالی کوریا کے پاس 15 ہیں. ایک ایٹمی ہتھیار چلنے کے بعد سامعین کرام، یا میں سوال کنندہ کو کہنا چاہتا ہوں، ایک ایٹمی ہتھیار چلنے کے بعد جو دخان بنتا ہے آپ نے دیکھا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کو تصویر دکھائی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ہے وہ دخان. اگر کسی وقت ان تیار شدہ ایٹمی اسلحوں میں سے جو بھی میں نے نمبر لے کے بتائے ہیں جو 9 ممالکوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ، اگر ان تیار شدہ ایٹمی اسلحے میں سے 10% بھی ایٹمی ہتھیار چل گئے تو پھر ان کے چلنے کے بعد جو دخان بنیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی. آپ خود اس کا اندازہ کر لیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ دخان کی آیات 11 تا 17 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ یَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ. پس اس دن کا انتظار کر جس دن آسمان پر کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا، یعنی وہ ویزیبل سموک ہوگا، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ دردناک عذاب ہوگا. ربا نقشف ان العذاب انا مومنون. منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ٹلا دے، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین. ان کے لیے نصیحت اب کہاں، حالانکہ ان کے پاس کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا تھا. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر بھی انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ کسی کا سکھایا پڑھایا ہوا پاگل ہے. ابھی میں نے بتایا کہ یہ ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور مکہ کے مشرکین اور منکرین جو تھے محمدی عربی سے ان کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی کا سکھایا پڑھایا ہوا مجنون. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آگے اللہ فرماتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. یقیناً ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو دور کر دیں گے، ضرور تم پھر وہی کرنے لگ جاؤ گے، یعنی وہی آپ کے حال ہو جائیں گے جو پہلے اس دخان سے پہلے تھے یا میری سزا دینے سے پہلے تھے، وہی آپ حرکتیں دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. آخری آیت میں یعنی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون. جس دن ہم بڑی سختی کے ساتھ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں. تو یہ جو ہے سوال کنندہ کا جو سوال ہے دخان کے حوالہ سے، میرا نقطہ نظر انہوں نے بھی اور باقی دیگر سامعین کرام نے بھی سن لیا ہوگا کہ دخان سے یہ مراد دخان ہے. یہ جو اب دیکھیں ایٹمی اور ہائیڈروجن بموں کے پھٹنے کے بعد جو پھر آگ کا اور دھوئیں کا گولا اٹھتا ہے، وہ چھتری نما، وہ دنیا پہ پھیل جاتا ہے، قرآن پھر اس کو ڈھانپ لیتا ہے. تو یہ مراد یہ سزا ہے، عذاب علیم ہے. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عذاب علیم. سامعین کرام، 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب کے وقت تک یہ خطرناک ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے. لہٰذا انہوں نے، ابھی میں نے ان کے حوالے پڑھے ہیں ازال و ہم ان کی کتاب سے، لہٰذا انہوں نے اپنے وقت کے حساب سے اپنی ٹائم کے جو ٹائم تھا ان کا یا جو بھی ترقی تھی اس کے حساب سے دخان کی تشریح فرمائی تھی. میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ 15ویں صدی
ہجری جو ہے اس کے آغاز کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ 1945 میں یہ ایٹمی جو اسلحہ ہے بن رہا ہے اور پھینکا بھی جا چکا ہے. جاپان پر 2 ایٹم بم گرائے بھی جا چکے ہیں. اب تو بچہ بچہ جانتا ہے اس قسم کے اسلحے، خطرناک اسلحے کو. اور جب وہ خطرناک اسلحہ پھٹتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ دخان پیدا ہوتا ہے اور پھر ایسے ایسے اوپر جاتا ہے آسمان کی طرف، تو پھر قرہ اس کو وہ ڈھانپنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پناہ دے. تو میں سمجھتا ہوں دخان سے اصل مراد یہی ہے جس کا خاکسار اس وقت ذکر کر رہا ہے. امید ہے خاکسار کے سوال کنندہ کو اس کے سوال کہ دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے کا بخوبی جواب مل گیا ہوگا. اور سورہ دخان کے علاوہ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، سورہ قاریہ میں بھی اس قیامت کا ذکر ملتا ہے. سامعین کرام جن کو دلچسپی ہے وہ بطور خاص ان صورتوں کو پڑھیں. وہاں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ وہ ایسا وقت ہوگا پھر پہاڑوں کو روئی کی طرح دھن دیا جائے گا. تو جب اس قسم کے دخان بنیں گے، ایٹمی اسلحہ چلے گا دنیا پر، تو پھر اس کے بعد ان پہاڑوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ تو روئی کی طرح ہونے لگ جائیں گے. تو باہر اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے لوگوں کو ہدایت دے دے، لوگ اللہ کو پالیں، لوگ اللہ کی طرف جھک جائیں. وگرنہ اگر دیکھا جائے تو قیامت جو ہے جس کا ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، آنسم نے بتایا وہ آئے گی. وہ تو قیامت لوگ جو ہیں، ممالک جو یہ ایٹمی اسلحہ تیار کر کے وہ بنا چکے ہیں. قیامت ایک چھوڑ پتہ ہی کتنی دفعہ لوگ ختم ہو سکتے ہیں، قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں. جتنا شدید اور خطرناک نیوکلیئر اسلحہ بن چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، لوگ سمجھیں اور برائیوں سے نکلیں، ظلموں سے باز آ جائیں، ناانصافیوں سے باز آ جائیں، ایک اچھے بندے اللہ تعالیٰ کے بن کر زندگی گزاریں. اور اپنا حساب جو ہے قیامت کے دن روز محشر میں ان کو دینا ہوگا. وہ جو بھی باہر ان کا دین ہوگا، جو بھی ان کا مذہب ہوگا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سچا مذہب دین اسلام ہے جس کے اختیار کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کسی انسان کو مل سکتی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق بخشے. اب میں سامعین کرام سوال کنندہ کے سوال نمبر 4 کی طرف آتا ہوں. سوال نمبر 4 اس طرح اس عرض پر کیا گیا ہے کہ دعوت الارض کیا ہیں اور کب آئے گا. سامعین کرام سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَاتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اس آیت کریمہ میں، یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب ہم نے اس یعنی حضرت سلیمان پر موت کا فیصلہ صادر کر دیا تو اس کی موت پر ایک زمینی کیڑے کے سوا کسی نے ان کو آگاہ نہ کیا. ناخلف بیٹے یہاں پر لکھا جا رہا ہے، زمینی کیڑے سے مراد، جو اس کا عصا کھا رہا تھا. پھر جب وہ منہدم ہو گیا تب جن پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ پڑتے. اسی طرح سامعین کرام سورۃ نمل کی آیت نمبر 83 میں بھی اللہ تعالیٰ دعوت الارض کے حوالے سے فرماتا ہے. میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا
युकिनून। और जब उन पर फरमान सादक आ जाएगा तो हम उनके लिए सतह ज़मीन में से एक जानदार निकालेंगे, एक ज़मीनी कीड़ा निकालेंगे जो उनको काटेगा, इस वजह से कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं लाते थे। सामीन किराम, अब ये जो दोनों आयत में लफ्ज़ दाबतुल अर्ज़ का ज़िक्र हुआ है, तो इसके मुतल्लिक़ मैं हक़ मौद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम हम सामने क्या फरमाया हुआ है बड़ी तफसील के साथ एक सदी कबल, तो मैं उनके चंद इक़्तिबासात आप सामीन को पढ़ते हुए चाहता हूँ। हज़ूर साहब फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम अपनी किताब अज़ाला वहाम में दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक़ फरमाते हुए लिखते हैं, ये जो हवाला है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 373। आप अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, दाबतुल अर्ज़ यानी वो उलमा, वो वाइज़ीन जो आसमानी क़ुव्वत अपने अंदर नहीं रखते, इब्तिदा से चले आते हैं, लेकिन कुरान का मतलब ये है कि आखिरी ज़माना में इनकी हद से ज़्यादा कसरत होगी, और उनके खरूज से मुराद वही उनकी कसरत है। और ये नुक्ता भी याद रखने के लायक है कि जैसी इन चीज़ों के बारे में जो आसमानी क़ुव्वत अपने अंदर नहीं रखती और आखिरी ज़माना में पूरे जोश और ताकत के साथ ज़हूर करेंगी, खरूज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ऐसा ही उस शख्स के बारे में जो हदीसों में लिखा है कि आसमानी वही और क़ुव्वत के साथ ज़हूर करेगा, नज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सो इन दोनों लफ्ज़ों खरूज और नज़ूल में दर हकीकत एक ही अमर मद्देनज़र रखा गया है, यानी इस बात का समझाना मंजूर है कि ये सारी चीज़ें जो आखिरी ज़माना में ज़ाहिर होने वाली हैं, बेइतबार अपनी क़ुव्वत ज़हूर के खरूज और नज़ूल की सिफ़ से मुतसिफ़ की गई हैं। जो आसमानी क़ुव्वत के साथ आने वाला था उसको नज़ूल के लफ्ज़ से याद किया गया, और जो ज़मीनी क़ुव्वत के साथ निकलने वाला था इसको खरूज के लफ्ज़ के साथ पुकारा गया, ता नज़ूल के लफ्ज़ के साथ आने वाले की एक अज़मत समझी जाए और खरूज के लफ्ज़ से एक खिफ़त और हकारत साबित हो, और नीज़ ये भी मालूम हो कि नाज़िल खारिज पर गालिब है। हम देखते हैं कि यहाँ पर दुनियादार जो उलमा हैं या वाइज़ीन होते हैं, उनके हवाला से उनके मुतालिक मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब लिखते हैं कि ये असल में एक लिहाज से ये भी दाबतुल अर्ज़ हैं, ज़मीनी कीड़े हैं, ज़मीन पर की तरफ झुके हुए हैं, और जो अल्लाह ताला की तरफ से कोई शख्स मबूस होता है, आता है, वो नाज़िल हुआ करता है, तो ये दाबतुल जो है ये खरूज करता है। एक और हवाला सुन लीजिए हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का। आप अलैहिस्सलाम अपनी किताब अज़ाला वहाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 868 और 869 पर फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़मीनी लोग दाबतुल अर्ज़ हैं, मसीहुस समा नहीं। ज़मीनी लोग दाबतुल अर्ज़ हैं, मसीहुस समा नहीं हैं। मसीहुस समा आसमान से उतरता है और इसका ख्याल आसमान को मसा करके आता है, और रूहुल कुदस उस पर नाज़िल होता है, इसलिए वो आसमानी रोशनी साथ रखता है। लेकिन दाबतुल अर्ज़ के साथ ज़मीन की गलाज़तें होती हैं, और नीज़ वो इंसान की पूरी शक्ल नहीं रखता, बल्कि उसके बाज़ अज्जा मस्क शुदा भी होते हैं। हम देखें कि इन दोनों हवाला में हज़रत का जो दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी ये 1891 की बातें हैं। अज़ाला वहाम किताब आप अलैहिस्सलाम ने 1891 में लिखी थी, तो उस वक़्त के हज़ूर साहब के दाबतुल अर्ज़ के हवाला से ये उनके बयानात हैं, ख़यालात हैं, और उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि दाबतुल से मुराद ये ज़मीनी उलमा जो हैं, मौलवी होते हैं, ये ज़मीनी कीड़े हैं। तो अब मैं एक और मुफस्सल हवाला हक़ मौद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का आप लोगों के आगे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उसमें आप अलैहिस्सलाम इस दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये आप अलैहिस्सलाम की किताब है नज़ूलुल मसीह, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़हात 415 था 420। आप इस किताब में इन सफ़हात पर दाबतुल अर्ज़ के मुतल्लिक़ फरमाते हैं।
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر میں ایک اور رویا لکھتا ہوں جو طاعون کی نسبت مجھے ہوئی، اور وہ یہ کہ میں نے ایک جانور دیکھا جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر تھا مگر منہ آدمی کے منہ سے ملتا تھا، اور بعض اعضاء دوسرے جانوروں سے مشابہ تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ یوں ہی قدرت کے ہاتھ سے پیدا ہو گیا، اور میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں چاروں طرف بن ہیں جن میں بیل، گدھے، گھوڑے، کتے، سور، بھیڑیے، اونٹ وغیرہ ہر ایک قسم کے موجود ہیں، اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ سب انسان ہیں جو بد عملوں سے ان صورتوں میں ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھی کی ضخامت کا جانور جو مختلف شکلوں کا مجموعہ ہے، جو محض قدرت سے زمین سے پیدا ہو گیا ہے، وہ میرے پاس آ بیٹھا ہے۔ وہ قطب کی طرف اس کا منہ ہے، خاموش صورت ہے، آنکھوں میں بہت حیا ہے، اور بار بار چند منٹ کے بعد ان بنوں میں سے کسی بن کی طرف دوڑتا ہے، اور جب بن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے داخل ہونے کے ساتھ ہی شور قیامت اٹھتا ہے۔ سامعین کرام، آج کل یہ شور قیامت مختلف ممالک میں کرونا کی وائرس سے اٹھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی مسئلہ ہے اس وقت جو ایک صدی قبل حضور سامنے ایک خواب میں، ایک رویا میں دیکھا تھا چیز۔ آگے حسن فرماتے ہیں اور ان جانوروں کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور ہڈیوں کے چابنے کی آواز آتی ہے، تب وہ فراغت کر کے پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے، اور شاید 10 منٹ کے قریب بیٹھا رہتا ہے، اور پھر دوسرے بن کی طرف جاتا ہے، اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے آئی تھی، اور پھر میرے پاس آ بیٹھتا ہے۔ آنکھیں اس کی بہت لمبی ہیں، اور میں اس کو ہر ایک دفعہ جو میرے پاس آتا ہے خوب نظر لگا کر دیکھتا ہوں، اور وہ اپنے چہرہ کے انداز سے مجھے یہ بتلاتا ہے کہ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ میں معمور ہوں اور نہایت شریف اور پرہیزگار جانور معلوم ہوتا ہے، اور کچھ اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ وہی کرتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آج کل یہی صورتحال کرونا وائرس کی ہے۔ وہ بھی جو کچھ کر رہا ہے اپنے پاس سے نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کے لیے معمور کیا گیا ہے، وگرنہ کرونا وائرس کا انسانوں سے کیا لینا دینا۔ آگے حسن فرماتے ہیں تب میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہی طاعون ہے، اور یہی وہ دابۃ الارض ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں وعدہ تھا کہ آخری زمانہ میں ہم اس کو نکالیں گے، اور وہ لوگوں کو اس لیے کاٹے گا کہ وہ ہمارے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سامعین کرام، خاکسار کے دل میں بھی آج یہی ڈالا گیا ہے کہ یہ کرونا وائرس دراصل دور حاضر کا دعوت الارض ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک معمور کی تکفیر اور تکذیب کے نتیجے میں پھر یہ دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ اور جب مسیح موت کے بھیجنے سے خدا کی حجت ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکال کر کھڑا کریں گے، وہ لوگوں کو کاٹے گا اور زخمی کرے گا، اس لیے کہ لوگ خدا کے نشانوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دیکھو سورۃ النمل الجزء و نمبر 20۔ آج کل سامعین کرام، مسیح موعود سے مراد محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا وہ موعود روحانی فرزند موعود مسیح عیسیٰ بن مریم یا موعود ذکی غلام مسیح الزماں مراد ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اور پھر آگے فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ اَكَذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ اس دن ہم ہر ایک امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے تھے، اور ان کو ہم جدا جدا جماعتیں بنا دیں گے، یہاں تک کہ جب وہ عدالت میں حاضر کیے جائیں گے تو خدا عز و جل ان کو کہے گا کہ کیا تم نے میرے نشانوں کی بغیر تحقیق کے تکذیب کی؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان پر بوجہ ان کے ظالم ہونے کے
حجت پوری ہو جائے گی اور وہ بول نہ سکیں گے۔ سورۃ النمل الجز و نمبر 20۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دعوت الارض جو آیات میں مذکور ہے، جس کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے، یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دعوت الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں، اور اس بیان پر کہ دعوت الارض در حقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے، مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں۔ سامعین کرام، آج خاکسار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی فرزند موعود ذکی غلامی مسیح الزماں اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں مکفروں اور مکذبوں کو ہلاک کرنے کے لیے جس دعوت الارض کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا وہ یہی کرونا وائرس ہے۔ آگے حسن اپنے بیان کے اسبات کے لیے یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول یہ کہ دعوت الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دعوت الارض زمین میں سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ یوں ہی بیہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے مگر دعوت الارض لغوی معنوں کے روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے، اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے، بلکہ ٹیکہ لگانے کے لیے وہی کیڑے جمع کیے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے، اور خوردبین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں یوں ہیں، یعنی 2 نقطے حضور سامنے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی بے شکل 2 نقطہ، گویا آسمان پر بھی نشان کسوف و خسوف 2 کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض کی تفسیر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ مرکب لفظ آیا ہے اس سے مراد کیڑا لیا گیا ہے۔ مثلا یہ ایت فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا مگر گھن کے کیڑے نے کہ جو سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ سورۃ السبا الجز و نمبر 22۔ اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دعوت الارض رکھا گیا، بس اس سے زیادہ دعوت الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دعوت الارض کے معنی کیڑا کیا ہے۔ قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دجل ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ آیت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وقع القول علیہم کا فکرہ یہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد یہ عذاب ہو، اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دعوت الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تا خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے۔ سامعین کرام، یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا اس وقت دعویٰ ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 دعوی کا میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ عرصہ دراز سے خاکسار ان دعوی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، حق اور سچ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ 3 دعوی اس طرح ہیں کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، اور وہی وہ ذکی غلام ہے جو انہیں بخشا گیا تھا، خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار تو وہی نشان رحمت،
اور وہی ذکی غلام ہے. یعنی اللہ نے بنانا ہے اس پیشگوئی کو، اس پیشگوئی کا مصداق اللہ نے بنانا ہے. تو اللہ نے اس آیت پر ظاہر فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار، یہ نشان رحمت اور یہ ذکی غلام مسیح عظمیٰ کا بنایا جانا کا جو رحمت ہے اللہ نے، یعنی میں نے تیرے پر لپیٹ دی ہے، اور تو وہی موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ اور موعود نشان رحمت ہے جس کی میں نے اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس مریم کے بیٹے کی بشارت دی ہوئی ہے، جیسا کہ آنسا فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی یہ جو ابن مریم ہے یہ محمدی مریم کا روحانی فرزندہ ہے، یہ وہ ابن مریم نہیں. آنسم نے امت کو خبر دی کہ جو موسوی مریم کے گھر میں بطور ذکی غلام پیدا ہوا بن باپ کے، اور پھر اللہ نے اس پر انجیل کی کتاب نازل کی اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا. وہ مراد نہیں ہے. آنسم نے محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کی بات کی ہے، اس کے نازل ہونے کی بات کی ہے. خاص طور کا یہی دعویٰ ہے، اللہ نے اس آیت پر یہی فرمایا ہے کہ تو نبی، میرے نبی کی جو پیش ہوئی ہے اس کا میں نے تجھے مصداق بنایا ہے. تو وہی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم، موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. خاکسار کا یہ بھی دعویٰ ہے. اور تیسرا یہ کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ 15ویں صدی ہجری کے سر پر بتایا. اور جیسا کہ آنسر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مومن کو کھڑا کر کے دین میں جو غلطیاں پیدا ہوں گی اس صدی میں ان کی اللہ تعالیٰ تجدید اور اصلاح فرماتا رہے گا. تو اس آنسم کی فرمودہ کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مبعوث فرمایا بطور موعود مجدد صدی 5 دہم. تو یہ خاکسار کے تینوں دعوی ہیں. ان تینوں دعوی کے ساتھ خاکسار اس وقت دنیا میں احمدی مسلمانوں، غیر احمدی مسلمانوں سب کے آگے کھڑا ہوا ہے اور میدان میں کھڑا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں میں سچا ہوں اپنے دعوی میں. اگر تم مجھ پر میرے دعوے کے حوالے سے کوئی غلطی ثابت کر دو اور مجھے شرح صدر بھی ہو جائے پھر کہ ہاں باقی میرے نفس سے یہ غلطی ہے، یہ بات غلط میں نے کر لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنے غلط دعوے سے چھوڑ دوں گا. آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ خاکسار کے بالمقابل میدان میں آ کر میرے ان تینوں دعاوی کو قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کی فرمودات کی روشنی میں جھوٹا کر کے دکھا دے، تکذیب کر کے ان کی دکھا دے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں بلا رہا ہوں، عرصہ دراز سے 16-17 سال کی صورت میدان میں کھڑا ہوں، میرا دعویٰ اوپن ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے اپنے دعوی کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ 1 صدی قبل طاعون ہندوستان میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن کرونا تو دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے میں پہنچ کر اپنا کام دکھاتا پھر رہا ہے. تو یہ اس عاجز کی دعوی کی ثبوت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آگے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب آگے فرماتے ہیں، پس ایک منصف کو یہ بات جلد تر سمجھ آ سکتی ہے کہ جب کہ ایک شخص موجود ہے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آسمان اور زمین میں بہت سے نشان اس کے ظاہر ہو چکے ہیں، تو اب بلا شبہ دعوت الارض یہی طاعون ہے جس کا مسیح کے زمانہ میں ظاہر ہونا ضروری تھا. اور چونکہ یاجوج ماجوج موجود ہے اور من کل حدبین ینسلون کی پیشگوئی تمام دنیا میں پوری ہو رہی ہے اور دجالی فتنے بھی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، اور پیشگوئی یترا کن الکلاسو فلا یسعى علیہ بھی بخوبی ظاہر ہو چکی ہے، اور شراب اور زنا اور جھوٹ کی بھی کثرت ہو گئی ہے، اور مسلمانوں میں یہودیت کی فطرت بھی جوش مار رہی ہے. تو صرف ایک بات باقی تھی جو دعوت الارض زمین میں سے نکلے، سو وہ بھی نکلا ہے. اس بات پر جھگڑنا جہالت ہے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پھٹے گی اور دعوت الارض وہاں سے سر نکالے گا، پھر تمام دنیا میں چکر مارے گا، کیونکہ اکثر پیشگوئیوں پر استعارات کا رنگ غالب ہوتا ہے. جب ایک بات کی حقیقت کھل جائے تو ایسے اوہام باطلہ کے ساتھ حقیقت کو چھوڑنا کمال جہالت ہے. اسی عادت سے بدبخت یہودی قبول حق سے محروم رہ گئے تھے. چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کرینہ چہارم دعوت الارض کے تعاون ہونے پر یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ایک رنگ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ کسی وقت بعض مسلمان بھی وہ یہودی بن جائیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھے، جو آخر کار طاعون وغیرہ بلاؤں سے ہلاک کیے گئے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ عادت ہے کہ جب ایک قوم کو کسی فعل سے منع کرتا ہے تو ضرور اس کی تقدیر میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے اس فعل کے ضرور مرتکب ہوں گے. جیسا کہ اس نے توریت میں یہودیوں کو منع کیا تھا کہ تم نے توریت اور دوسری خدا کی کتابوں کی تحریف نہ کرنا. سو آخر ان میں سے بعض نے تحریف کی، مگر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے قرآن کی تحریف نہ کرنا، بلکہ یہ کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سو سورۃ فاتحہ میں خدا نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس جگہ احادیث صحیحہ کی روح سے باکمال تواتر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مغضوب علیہ سے مراد بدکار اور فاسق یہودی ہیں، جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا اور قتل کے درپے رہے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کی، اور جن پر حضرت عیسیٰ نے لعنت بھیجی جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے. اور ضالین سے مراد عیسائیوں کا وہ گمراہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ لیا اور تثلیث کے قائل ہوئے اور خون مسیح پر نجات کا حسر رکھا اور ان کو زندہ خدا کے عرش پر بٹھا دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا ایسا فضل کر کہ ہم نہ تو یہودی بن جائیں جنہوں نے مسیح کو کافر قرار دیا تھا اور ان کے قتل کے درپے ہوئے تھے، اور نہ ہم مسیح کو خدا قرار دیں اور تثلیث کے قائل ہوں، چونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی امت میں سے مسیح موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کو کافر قرار دیں گے اور قتل کے درپے ہوں گے اور اس کی سخت توہین و تحقیر کریں گے. اور نیز جانتا تھا کہ اس زمانے میں تثلیث کا مذہب ترقی پر ہوگا اور بہت سے بدقسمت انسان عیسائی ہو جائیں گے. اس لیے اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، اور اس دعا میں مغضوب علیہم کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے. میں جتنے بھی مخالف ہیں اس آیت کے متعلق آئے دن بد زبانیاں کرتے ہیں، میں ان کی توجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی طرف مبذول کرواتا ہوں. سنیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، تمہارا کیا بنے گا اپنے مرنے کے بعد، یا ہو سکتا ہے ایسی دنیا میں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، اور اس دعا میں مغضوب علیہم کا جو لفظ ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اسلامی مسیح کی مخالفت کریں گے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نظر میں مغضوب علیہم ہوں گے، جیسا کہ اسرائیلی مسیح کے مخالف مغضوب علیہم تھے. اور حضرت مسیح خود انجیل میں اشارہ کرتے ہیں کہ میرے منکروں پر مری یعنی طاعون پڑے گی، اور بعد اس کے دوسرے عذاب بھی نازل ہوں گے. اس لیے ضروری تھا کہ مسیح اسلامی کی تعین میں بھی یہ باتیں ظہور میں آئیں. اور بھی دلائل اس بات پر ہیں، بہت ہیں، کہ یہی دعوت العز جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے طاعون ہے، اور بلا شبہ یہ زمینی بیماری ہے اور زمین میں سے ہی نکلتی ہے. سامعین کرام، امام مہدی کے بعد آئندہ مجدد صدی 15 کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ می تمان شد یہودی می تمان شد مسیح. جب قوم یہودیانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے، یہودی بن جاتی ہے، تو پھر اسی قوم میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس بھی بنا دیتا ہے. مسیح بھی اسی قوم میں سے پھر اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیا کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1 صدی قبل محمدی مریم تو حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ بھی اس کی قوم نے یہی سلوک کیا تھا جو آج اس عاجز کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی جماعت والے ہی جماعت احمدیہ قبرستان والے کر رہے ہیں. اور آج بلائے قادیان جو ہے، جو کہ یہودیوں سے بھی 2 قدم آگے نکل چکی ہے، وہ بھی خاکسار موعود ذکی غلام مسیح الزمان موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور موعود مجدد صدی 15 کے ساتھ بھی وہی کچھ کر رہی ہے جو 1 صدی قبل میرے آقا اور میری روحانی ماں محمدی مریم مرزا غلام احمد کے ساتھ اس کی قوم نے سلوک کیا تھا.
تبھی اقبال اپنے اشعار میں کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میرے سوال کنندہ کہ اب میں سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ میرے سوال کنندہ کو اور اس طرح دیگر قارئین سامعین کرام کو بھی سوال کنندہ کے سوال نمبر 3 یعنی دخان کیا ہیں اور کب آئیں گے، اس کا بخوبی جواب مل گیا ہوگا۔ میں نے ابھی دے دیا ہے، ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ اسی طرح دیگر جو سامعین کرام ہیں جو میرا خطبہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی دخان کی حقیقت کا علم ہو گیا ہوگا، خطبہ سننے کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا۔ ان دخانوں سے مراد ایٹمی اور ہائیڈروجن بموں کے پھٹنے کے بعد جو چھتری نما بادل یا مشروم کلاؤڈ ظاہر ہوں گے، یہ دخان مراد ہیں جن کے نام پر وہ 44 جو صورت ہے ہماری قرآن کی، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے دخان یعنی رکھا ہوا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بھی دخان رکھا ہوا ہے۔ دخان سے یہ مراد ہیں، اور اس وقت دراصل ایک رنگ میں قیامت ہی سامنے کرام برپا ہوگی۔ دوبارہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ دخان ہے۔ تو یہ آپ گوگل پر جا کر انٹرنیٹ پر جا کر جو اس وقت تجربے کیے ہیں بعض ممالک نے اس ایٹمی یا نیوکلر اسلحے کے، تو ان کی تصویریں انہوں نے لی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں پر، تو یہ دخان جو یہی دخان ہیں جن کا سورت دخان میں ذکر کیا گیا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے قیامت سے پہلے، ان میں سے پہلا کا ذکر دخان کا کیا ہے، تو اس دخان سے یہی مراد ہے دخان، کہ ایٹمی اور ہائیڈروجن جو اسلحہ ہے جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے پھٹنے کے بعد سینکڑوں میل تک جو جاندار ہیں انسان ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، اور پھر آگ کا اور دھوئیں کا ایک گولا اٹھتا ہے اوپر کو، وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چھتری نما یعنی ایک بادل بن جاتا ہے، یا مشروم کلاؤڈ اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک جو زبان ہے ان کی۔ تو وہ جیسے جیسے اوپر بلند ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسے ایسے کرۂ ارض پر وہ چھاتا جاتا ہے، تو یہ قیامت ہی ہے ایک قسم کی۔ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر جتنے ایٹم بم بن چکے ہیں، ہائیڈروجن بم، اگر ان میں سے 10% بھی چل پڑے تو وہاں پر تو بڑی کئی دفعہ یہ انسانیت، یہ پورے انسان ختم ہو سکتے ہیں، وہ قیامت ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس قیامت کا ذکر فرمایا ہوا ہے وہ قیامتیں خود انسانوں نے اپنے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا میں بتاتا ہوں کہ اس طرح میرے سوال کنندہ کو اس کے سوال نمبر 4 جو ہے دابۃ الارض کیا ہیں اور کب آئیں گے، اس کا بھی بخوبی جواب مل گیا ہوگا۔ میں نے بڑی تفصیل سے حضرت مرزا غلام صاحب کے، جیسے کہ انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ مرزا غلام صاحب کی تحریروں میں سے ہمیں جواب دیے جائیں، تو مرزا غلام صاحب کے حوالوں سے میں نے یہ سب باتیں بتا دی ہیں دابۃ الارض کے بارے میں بھی۔ امید ہے ان کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس طرح دیگر سامنے کرام جو ہے میرا اس خطبہ کو سنوں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دابۃ الارض کی حقیقت سے آگاہی ہو جائے گی۔ باقی سامعین کرام، ہدایت کوئی مرسل کسی انسان کو نہیں دے سکتا، یاد رکھیں یہ باتیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیونکہ اس کی دلوں پر نظر ہے، کون ہدایت کے قابل ہے اور کون نہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا مرسل نہیں جانتا۔ وہ صرف لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی مرسل دعا کر سکتا ہے، وہ خاکسار تم سب کے لیے، آپ سب کے لیے کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی اس معمور کی قبولیت سے محروم نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کر دے۔ آپ بھی دعا کریں اور تقوی اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ اس عاجز کے دعویٰ پر غور کریں، اور اگر کوئی اور سوال ہو کسی کے دل میں دماغ میں تو وہ ضرور میری طرف بھیجیں، انشاءاللہ میں ان کا بھی جواب دوں گا۔ اس وقت دنیا میں سامعین کرام کرونا وائرس کی شکل میں موعود دابۃ الارض اہل دنیا پر حملہ آور ہے۔ دنیا کے تقریباً 200 ممالک یعنی کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہیں اس وقت، یا اس کی زد میں ہیں۔ روزانہ قریباً 2-2.5 لاکھ انسان کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں، یعنی وہ مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، اور روزانہ 5 تا 6 ہزار لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج کب دریافت ہوگا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو یہ جو ہم نے
رہنمائی بتائی ہے، تو یہ انٹرنیٹ پہ اب جب دیکھیں وہاں پر آپ کو یہی بات ملے گی کہ ہر روز 2-2.5 لاکھ کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، اور 5 سے 6 ہزار تک مسلسل کئی ماہ سے یہ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب کو پتہ نہیں ہے اس کا علاج کب دریافت ہوگا کہ بھی یا نہیں ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے اس بات کو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت الارض سے دنیا کے مکذبوں اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا میں امت محمدیہ غیروں کے دکھوں اور ظلموں سے آزاد ہو جائے، اور مسلمان جو اس وقت اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنوں کی بھی اسیری، غیروں کی بھی اسیری، اللہ تعالیٰ اسی کرونا وائرس یا دعوت الارض کو ان سب کی رستگاری کا موجب بنا دے، آمین۔ اور پھر اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اس کرونا وائرس کی بلا سے دنیا کو نجات بخش دے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ خاکسار اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔